اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے آپ کو کچھ ان کی شخصیت، ان کی حافظے، ان کی احادیث کا شوق کے حوالے سے بتایا، آج کی ویڈیو میں بھی ہم کچھ اہم چیزیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ درس و افتاء کی اگر بات کی جائے تو امام بخاری کا حافظہ، ذکاوت و فقاہت، علم رجال میں کامل، دسترس الحدیث پر عبور، یہ ایسے حقائق تھے جنہوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ امام بخاری کے درس و افتاء سے استفادہ کرے۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ علم کی ولہیت اس قدر تھی کہ راستے میں امام کو روک لیتے اور حدیثیں لکھنے کے لیے اصرار کرتے۔ ابو بکر بن الایاس العین کا بیان ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب امام اپنی زندگی کی صرف 18 منزلیں طے کرنے پائے تھے۔ اس کمسنی کے باوصف لوگ آپ کو درس و افتاء پر مجبور کرتے۔ امام کی محسوس شاگرد محمد بن حاتم الوراق کہتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت تک درس حدیث کے لیے نہیں بیٹھا جب تک کہ میں نے صحیح حدیثوں کو ضعیف اور سقیم حدیثوں سے ممتاز نہیں کر لیا۔ اہل الرائے کی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ فن حدیث پر پوری طرح عبور حاصل نہیں کر لیا۔ فنون حدیثہ میں علم النساب، اسماء الرجال، مراتب الجرح و تعدیل، الحدیث سب ہی آ جاتے ہیں۔ ان تمام فنون پر امام صاحب کی گہری نظر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طبعی ذکاوت اور نقطہ سخی سونے پر سہاگا ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کے اقران ہی نہیں بلکہ اساتذہ اور شیوخ بھی لوگوں کو امام صاحب کے درس میں شامل ہونے کی تلقین فرماتے۔ آپ کی مجالس درس زیادہ تر بصرہ، بغداد، بخارا میں رہی، لیکن دنیا کا غالباً کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں امام بخاری کا نام نہ پہنچا ہو یا ان کا سلسلہ نہ پہنچا ہو۔ محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس درس میں بڑے بڑے اساتذہ اور شیوخ بھی شامل ہوتے تھے۔ حدیث اور امام بخاری کی اگر بات کی جائے تو فن حدیث میں علماء امت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام مانا ہے اور امام صاحب نے جس طرز سے اس مقدس فن کی خدمت کی ہے، اس کے تفصیلی ذکر کا تو یہاں موقع نہیں اور نہ گنجائش، لیکن یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ امام بخاری اور علم حدیث دو لازم چیزیں ہیں، اس لیے ان خصوصیات کا ذکر کر دینا ضروری ہے جو امام بخاری کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ فن روایت ایک ایسا فن ہے جس کے مطالعہ اور عدم مطالعہ پر قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں مرتب ہوتی ہے۔ اقوام و ملال کی فنی اور علمی زندگی میں فن روایت ایک بنیادی پتھر ہے جس کے بغیر ارتقائی منازلوں کا طے کرنا بہت مشکل ہے۔ یوں تو دنیا کی ہر قوم نے اس فن میں کچھ نہ کچھ دلچسپی ضرور لی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس فن کے ساتھ جو احسانات کیے ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی کی خصوصیات ہے۔ نقد و جرح، اسماء الرجال، سلسلہ اسناد کا تحفظ، یہی وہ پیمانے تھے جنہوں نے قرآن کریم کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور بات صرف یہی تک ختم نہیں ہو گئی بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال، فتاوے آراء بھی محفوظ کر دی گئی۔ تدوین حدیث کی ابتداء خلفائے راشدین ہی سے ہوتی ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بات ہوتا گیا، نقد و جرح میں تشدد آتا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تو دلیل اور گواہ طلب کر لیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ روایات میں انتہائی سختی برتتے تھے اور اگر کوئی شاگرد الفاظ حدیث یاد کرنے میں کوتاہی کرتا تو ڈانٹتے تھے۔ بنی امیہ کے بعد
خلفائے بن عباس نے بھی اس میں کچھ کم حصہ نہیں لیا۔ خود ہارون رشید متاوع سننے کے بعد امام مالک کی مجلسوں میں شامل ہوا ہے۔ علماء، سالکین اور امراء کے علاوہ عام لوگوں کو بھی علم حدیث سے جس قدر دلچسپی اور محبت کا لگاؤ تھا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ جس وقت امام بخاری کے شیخ سلمان بن حرب کے لیے مامون الرشید کی مسند خلافت کے قریب املا درس کا اہتمام کیا گیا تو حاضرین درس کا تخمینہ 40,000 تھا۔ بغداد میں علامہ فریابی کی مجلس درس قائم ہوئی تو اس شان سے کہ 316 لکھنے والے ہوتے اور سننے والوں کی تعداد اندازتاً 30,000 ہوتی۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دور آیا کہ ایک ایک مجلس درس میں 10-10 ہزار لوگ ہوتے تھے۔ امام بخاری کے درس کی یہی کیفیت تھی۔ میلوں سے لوگ پیدل آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے بخاری کی مجلسوں میں آ کر شریک ہوتے۔ علامہ کربری کا بیان ہے کہ امام بخاری سے ان کی زندگی میں صحیح بخاری سننے والوں کی تعداد 90,000 تک پہنچتی ہے۔ یہ تھی مسلمانوں کی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرویدگی اور محبت، یہ تھی سلاطین و امراء وقت کی توجہ اور قدردانی۔ تحقیق و تنقید کی بنیاد ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈالی۔ تابعین نے اس کے اصول و ضوابط مرتب کیے، تبھی تابعین نے مستقل اور ضابط فن کی حیثیت دی۔ امام صاحب نے اس فن کی ترتیب سے نہ صرف یہ کہ فن حدیث کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی بلکہ آنے والی نسلوں کو تاریخ کے خاص شعبے کی طرف بھی متوجہ کر گئے۔ چنانچہ بعد میں آپ کے نقش قدم پر سینکڑوں لوگ آگے بڑھے۔ امام بخاری پہلے مصنف ہے جن کی کتاب التزائم صحت، دقت نظر اور حسن فقاہت کے باوجود تمام علوم اسلامیہ کی بھی جامعہ ہے۔ صحیح بخاری سے پہلے جو مجموعے مرتب ہوئے وہ کسی خاص عنوان پر مشتمل ہوئے تھے۔ کسی میں عبادات کا ذکر ہے، کوئی مسائل نکاح و طلاق پر مشتمل ہے، کسی میں صرف غزوات اور سیرت ہے۔ صحیح بخاری ایک ایسے مجموعے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئی جس میں عقائد، عبادات، معاملات، غزوات، تفسیر، فضائل صحابہ، آداب و اخلاق، توحید، بدوحی، بد عالم، ملکی سیاست، گھریلو معاشرات وغیرہ جیسے اہم اور اصولی بحثوں کے علاوہ جزوی مسائل پر بھی تھے۔ کم و بیش 54 اصول مسائل ہیں جن پر صحیح بخاری میں تفصیلی بحث ہے۔ اسے اگر اسلامی علوم کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا۔ فقہ اور امام بخاری کی اگر بات کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ بخاری اور فقہ کی ترکیب پر بعض لوگ چونکہ اور ان کے کانوں کو یہ الفاظ غیر مانوس معلوم ہو، بالکل ایسے ہی جیسے بہت سے حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ محدث کا لفظ سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ امام بخاری کی فقہ ثابت کرنے کے لیے خارجی اور لفظی دلائل کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کسی شخصیت کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے اگر اس کے اساتذہ اور تلامذہ کے آراء، اس کی تقریریں، تحریریں، تصانیف سب سے بہتر اور صاف آئینہ بن سکتی ہے تو ہم یہ کہنے کے لیے مجبور ہے کہ امام بخاری امام حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ فقاہت کے میدان میں بھی بہت آگے تھے۔ امام بخاری کی شخصیت اگرچہ اس کی محتاج نہیں، ان کی مدح و ستائش میں کہے جانے والے اقوال کی طویل فہرست نقل کی جائے، تاہم ان لوگوں کی تسکین طبع کی خاطر جن کے دل و دماغ لوگوں کے اقوال پڑھنے اور سننے کے خواہشمند ہے، چند بلند شخصیتوں کا نام ذکر کر دینا غیر مناسب نہ ہوگا۔ اسحاق بن راہویہ، محمد بن بشار درامی، علی بن مدینی، ابو خاتم رازی، کنیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابشیل، اسماعیل بن اویس، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری کو فقہ الناس، سید الفقہ، فقہ الحاذہ علماء جیسے مواقر الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ امام صاحب کی اخلاق اور عادات کی اگر بات کی جائے تو امام بخاری کو اپنے والد کی میراث سے کافی دولت ملی تھی۔ آپ اسے تجارت کیا کرتے تھے، غلاموں کے کاروبار سے بھی آپ کو 500 درہم ماہانہ کی آمدنی تھی، لیکن اس آسودہ حالی سے آپ نے کبھی اپنے عیش و عشرت کا اہتمام نہیں کیا۔ جو کچھ آمدنی ہوتی طلب علم کے لیے صرف کرتے، غریب اور نادار طلباء کی امداد کرتے،
غریبوں اور مسکینوں کی مشکلات پہ ہاتھ بٹاتے۔ محمد بن خاتم کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنا روپیہ مزاربت پردے رکھا تا خود کاروبار سے علیحدہ رہتے تھے تاکہ علم نبوی کی خدمت اور اشاعت میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اپنی تجارتی شرکاء کے ساتھ غیر معمولی رعایت اور مروت برتے تھے۔ کوئی مضارب 25,000 درہم دیا بیٹا۔ اس سے ملاقات ہوئی، شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ شخص آ پہنچا، روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا قرضدار کو پریشانی میں ڈالنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے معاملات میں آپ بے حد احتیاط برتتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ تاجر شام کے وقت مال خریدنے آئے، قیمت توڑی لگائی۔ امام صاحب نے فرمایا دن ڈل گیا ہے، آپ لوگ صبح آ جائے تو بہتر ہے۔ صبح کچھ اور تاجر آئے، انہوں نے زیادہ قیمت لگائی مگر امام صاحب نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ شام جو لوگ آئے تھے میں نے انہیں دینے کا ارادہ کر لیا تھا اور چند ہزار درہم کی وجہ سے میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ طالب علمی کے دور میں آپ کو بسا اوقات کئی روز بھوکا رہنا پڑا، لیکن کبھی کسی ساتھی سے ذکر نہیں کیا کپڑے نہیں رہے تو کئی روز اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، مگر غیور اور خوددار طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی ساتھی کے آگے دست سوال پہ لائے۔ حفظہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم بصرہ میں حدیث لکھتے تھے تو امام بخاری بھی کتابت حدیث میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ بخاری کئی روز تک غیر حاضر رہے۔ تلاش کرتے کرتے حجرہ پر پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ خرچ ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں کپڑے بھی فروخت کر دیے اور اب تن کی عریانی کے سوا کوئی لباس بھی نہیں۔ ایسے تلخ حالات پیش آ جانے کے بعد بھی کسی سے اپنی حاجت کا ذکر نہیں کیا۔ آپ ایک زبردست عالم، محدث، صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اسماء الرجال کے ماننے ہوئے ناقد اور محرف بھی تھے، اس لیے امکانی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ امام بخاری کا سفر نشاپور۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 250 ہجری میں نشاپور تشریف لے گئے تو وہاں کے عوام اور علماء نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ دوستو یہاں میں آپ کو یہ جو واقعہ بتاتا ہوں سفر کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ امام بخاری 250 ہجری میں نشاپور تشریف لے گئے تو وہاں کے عوام اور علماء نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ جو نشاپور کے علمی افق پر چھائے ہوئے تھے، علماء شہر کی بہت بڑی جماعت لے کر امام بخاری کے استقبال کو شہر سے باہر پہنچے۔ جب آپ نے نشاپور میں مجلس درس کا اہتمام کیا تو سارا شہر ٹوٹ پڑا۔ آپ کی قیامگاہ پر تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی۔ یہ کیفیت دیکھی تو دوسرے علماء کو حسد ہوا اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ جب ایک روز مجلس گرم تھی، ایک شخص اٹھا اور یہی سوال کیا۔ آپ نے جواب سے گریز کیا مگر وہ برابر مصر رہا۔ تب آپ نے فرمایا قرآن کلام الہی ہے اور قدیم ہے، لیکن ہمارے افعال مخلوق ہے۔ امام بخاری کا جواب ذیلی کی مجلس میں نقل کیا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن بھی غیر مخلوق ہے اور ہمارا تلفظ بھی غیر مخلوق ہے۔ جو شخص لفظی بالقرآن مخلوق کا قائل ہو وہ ہماری مجلس میں نہ آئے۔ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان کے بعد بہت سے لوگوں نے امام بخاری کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا۔ احمد بن سلمہ نشاپوری امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے امام ذیلی نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ امام صاحب نے فرمایا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری آمد کا مقصد کسی شہرت اور برتری کا حصول نہ تھا، مخالفین کی اذا رسانیوں سے تنگ آ کر وطن کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اس لیے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے بھی کوچ کر جاؤں۔ امام بخاری نے نشاپور سے بخارا کے لیے رخت سفر باندھا۔ جب آپ بخارا پہنچے
تو وہاں کے شہریوں نے بڑے جوش و خروش سے آپ کا استقبال کیا۔ امراء شہر نے درہم و دینار نچاور کیے۔ آپ کو بخارا میں اقامت پذیر ہوئے زیادہ مدت نہیں گزرنے پائی تھی کہ حاکم بخارا خالد بن احمد ذیلی کا قاصد آپ کے پاس پہنچا اور حاکم کی طرف سے یہ درخواست پیش کی کہ آپ اپنی کتاب بخاری اور کتاب التاریخ ہمیں آ کر سنایا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر بخارا سے جا کر کہہ دو کہ علم دین امراء اور حکام کے آستانوں کی جب ایسائی نہیں کر سکتا۔ اگر دین کی طلب ہے تو میری مسجد یا مکان پر آؤ اور عام مسلمانوں کی طرح سنو۔ امیر کو یہ جواب ناگوارا گزرا اور امام کی اس خودداری کو اس نے ادب شاہی کے خلاف جانا۔ حکومت اور قوت کے بل بوتے پر امام صاحب کے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے حریث بن ورقہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کے خلاف کوئی الزام قائم کرے تاکہ آپ کی شہرت اور عقیدت کو ٹھیس پہنچائی جا سکے۔ آپ کی علمی تقدس کے جو نقش مسلمانوں کے دلوں پر مرتسم ہے انہیں مدھم کیا جا سکے۔ چنانچہ حریث نے امام المحدثین پر یہ تہمت باندھی کہ آپ قرآنی الفاظ کی مخلوق ہونے کے قائل ہے۔ اس غلط الزام کو اتنا اچھالا گیا کہ سارے شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ امیر بخارا نے آپ کو شہر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ آپ کے دل پر اس حادثے کا بے حد اثر ہوا اور شہر سے کوچ کرتے وقت آپ نے فرمایا، خدایا ان لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا انہیں اس کا بدلہ دے۔ ابو بکر بن عمرو کہتے ہیں کہ اس سانحے کو ایک ماہ بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ خالد بن احمد کو معزول کر کے قید کر دیا گیا اور قید و بند کی انہی صوبتوں میں ایک روز دم توڑ دیا۔ امام صاحب کے بعض رشتہ دار سمرقند کے قریب ایک گاؤں خرتنگ میں رہتے تھے۔ آپ بھی وہی چلے گئے اور زندگی کے باقی ایام وہاں گزارے گئے۔ امام صاحب کی وفات کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، جلاوطنی اور عزا و احباب کے نامناسب رویے نے امام صاحب کو مستقل کرب اور اذیت کی زندگی سے دوچار کر دیا۔ آپ بے انتہا مغموم رہنے لگے اور بار بار فرماتے تھے کہ یہ دنیا وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اے خدا اب مجھ کو اٹھا لے۔ ولی بخارا کی مخالفت اور آپ کی جلاوطنی کے حالات ایسے نہ تھے جو زیادہ دیر تک تاریکی میں رہتے۔ اہل سمرقند کو معلوم ہوا تو انہوں نے امام صاحب کو سمرقند میں قیام کی دعوت دی، جیسے آپ نے منظور کر لیا۔ سفر کا ارادہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہونے کی غرض سے 10-20 قدم چلے۔ لوگ بازو تامے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے۔ یکم شوال 256 ہجری بعد از نماز عشاء آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اگلے روز جب آپ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اکناف و اطراف میں مشہور ہوئے تو گہرام مچ گیا، تمام شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو شہر کا بچہ بڑا جنازے کے ساتھ تھا۔ نماز ظہر کے بعد علم و عمل، زہد و تقوی کے مجسمے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔